بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور بڑی خبر آئی ہے، بلکہ دو خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ایک اور معاہدہ، یعنی کہ وہ جو اسٹاف سطح کا معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیلز بہت دلچسپ ہے۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق 4 ہفتوں کے اندر سائفر کیس کی ٹرائل کو مکمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، یہ ہدایت کی ہے، یعنی کہ ٹائم پیریڈ دے دیا ہے، ڈیڈ لائن دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ سائفر کا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ طے پایا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ اس کے تحت پاکستان کو 71 کروڑ ڈالرز کی جو قسط ہے وہ دسمبر میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح کے مذاکرات بھی مکمل ہوئے تھے، جس کے بعد یہ خبر منظر عام پر آ گئی کہ پاکستان کو اب یہ جو 70 کروڑ کے قریب ڈالرز کی امداد ہے یہ پاکستان کو دسمبر میں مل جائے گی۔ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف وعدے کیے گئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے بہت خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنے جو ان کے معاہدے کے تحت جو شرائط تھی وہ پاکستان نے پوری کی ہیں۔ اب اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوتی، جو تھوڑی بہت بیچ میں ٹائم پیریڈ آیا ہے سٹیبلٹی کا، تو یقینی طور پر یہ صورتحال یا یہ جو بھی اس وقت تھوڑی سی اچیومنٹ ہے یہ کرنا ممکن نہیں تھا، اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر کم از کم کوئی کسی قسم کا دھرنا اور باقی جو معاملات ہیں، ایک پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی، اور اس کے بعد جو آپ کی مارکیٹ ہے اس نے پرفارم کرنا شروع کیا۔ آج بھی 56,000 سے اوپر تقریباً مارکیٹ جو گئی ہے، اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر 11 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد جو ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جا رہی ہے۔ اس میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ جو ہے اس پر عمل درآمد کی سے جو پالیسیاں ہیں اس میں تسلسل آیا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، پاکستان مارکیٹ کی بنیاد پر ایکسچینج ریٹ بھی جاری رکھے گا، اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کم ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت ہے وغیرہ اس کے حوالے سے بھی ہے۔ اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان نے ریاستی اداروں میں اصلاحات کا بھی وعدہ کیا ہے، ریاستی اداروں میں، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایک اصلاحات جو ہے ریفارمز وہ لائی جائیں گی، سرمایہ کاری کے ذریعے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور سماجی مدد کے پروگرام کو بہتر کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، یہ انہوں نے اعلامیہ آئی ایم ایف نے جاری کیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ مالیاتی ادارے کا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے، غیر ملکی زر مبادلہ سے معیشت پر مالی اور بیرونی امداد میں بھی کمی آئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی خطرات سے متاثر پاکستان ہو سکتا ہے، جیو پولیٹیکل کشیدگی، اجناس کی قیمت میں اضافے سے ابھرنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو انٹرنیشنل جو اس وقت معاملات ہیں اس کے بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر قیمتوں میں اجناس وغیرہ کی، یعنی اس کو انہوں نے عالمی اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، اس کی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اور اعلامیہ میں مزید کہا کہ سخت عالمی مالی حالات کی وجہ سے ابھرنے کے لیے بھی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، اور میکرو اکنامک جو پائیداری ہے اس کو مضبوط متوازن شرح میں اضافہ وغیرہ بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ ٹیرف میں کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ برس یعنی کہ جو جنوری سے شروع ہوگا اس میں پاکستان کے اندر مہنگائی میں بھی کمی واقع آئے گی، تو یہ ایک اچھا سائن ہے، انڈیکیٹر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی بہت کچھ پاکستان کو اچیو کرنا ہے، اگر اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، ایک ہارمنی ہوتی ہے، ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک جو تقسیم ہے وہ کم ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ ان معاملات کے اوپر ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھے، جس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان بڑھانا چاہ رہا ہے اور بڑھا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ عالمی سطح کے اوپر بھی جو صورتحال ہے، پہلے یوکرین کی جنگ تھی اور ابھی فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی
انٹرنیشنل جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور اس کا بہت اثر بھی ہوتا ہے. تو یوکرین کی وار کے بعد پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی ویو آئی, پاکستان کے اندر بھی آئی. پاکستان کے اندر بھی گورننس کے ایشوز ہیں. پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی یا ایون ابھی بھی, لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. جو تباہی پاکستان میں پچھلے 4-5 سال کی معیشت میں آئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت کرنا پڑے گا. اچھا جب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور یہ آج شام کو یہ فیصلہ جاری ہوا ہے جو کہ بہت اہم ہے. اور اس میں سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور جو شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا. انہوں نے سائفر میں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف شاہ محمود قریشی کی جسٹس عامر فاروق کی جو عدالت ہے انہوں نے درخواست مسترد کی ہے, اور ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائے کہ ملزمان کی جو عزت ہے اور وقار ہے اس پر کوئی حرف نہ آئے. فیصلے میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ سماعت نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے. جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ افراد کو عدالت میں کارروائی دیکھنے کو یقینی بنائے, یعنی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر کہ یہ اوپن ٹرائل اس کو جو ہے وہ کیا جائے, یعنی جیل کے ٹرائل کو ہی اوپن کر دیا جائے. یہ اس کو جو میں سمجھی ہوں, عدالت نے حکم دیا کہ سائفر کیس میں ہر حوالے سے اوپن اور شفاف ٹرائل کو یقینی بنایا جائے. فیصلے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کی جو سیکیورٹی کی وجہ سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے ان کی فیملی سے اس سے قبل سیکیورٹی خدشات کا اظہار کر چکی ہے. ہر سماعت پر جیل سے عدالت لانا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیل میں اوپن ٹرائل کر دیا جائے, ان کو باہر لانا عدالت کے اندر ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی فیملی جو ہے آلریڈی سیکیورٹی خدشات کا اظہار کر چکی ہے, لہٰذا یہ ان کے لیے رسکی ہے. تحریری فیصلے کے متن کے مطابق کوئی پروسیڈنگ صرف اس بنیاد پر کل عدم نہیں ہو سکتی کہ غلط جگہ پر ہوئی. جب تک انصاف کی فراہمی میں ناکامی ظاہر نہ ہو پروسیڈنگ کل عدم نہیں ہو سکتی. آئین کے آرٹیکل 248, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی جگہ کی بنیاد کے اوپر یا غلط جگہ پر ہوئی ہے پروسیڈنگ, اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کل عدم نہیں قرار دیا جا سکتا, اور اس میں جب تک کہ انصاف کی فراہمی میں ناکامی نظر نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ شفاف کریں اور اس میں لوگوں کو وہاں پہ بلائیں, لیکن سیکیورٹی کو بندوبست کریں. جگہ کے بدلنے سے ادھر ادھر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر جیل میں بھی ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں اور کور کرتے ہیں, اور میڈیا, اصل میں تو بات ہوتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ ہو اس کو رپورٹ کر سکے, وہاں پہ کیا دکھایا, کیا بتایا, کیا کیا. ابھی بھی خبریں آتی ہیں لیکن میڈیا کو اجازت دے دی جائے کہ وہ وہاں پہ جائیں, لیکن جیل سے باہر نہیں لایا جا سکتا کیونکہ ان کی یعنی عدالت کے اندر, کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کا اس کیس میں اطلاق نہیں ہوتا. آفیشیل فرائض کی ادائیگی کے دوران لگائے کرمنل الزامات پر آرٹیکل 248 کا اطلاق ہوتا ہے. پروسیکیوشن کے مطابق بنی گالہ اجلاس میں سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سازش تیار ہوئی. یعنی تفصیلی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جو سائفر تھا, بنی گالہ کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنے کی سازش تیار ہوئی تھی, اور 248 کے تحت استثناء مانگی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ استثناء نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ سازش تیار ہوئی ہے پروسیکیوشن کے مطابق, جو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہوئی ہے. خیال رہے کہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں بعد از گرفتاری ضمانت اور فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, ان دونوں اس وقت ظاہر ہے کہ وہاں پہ چونکہ موجود ہیں, تو 2 رکنی بینچ نے یہ ٹرائل روک دیا ہے جو کہ جیل کے اندر ہو رہا ہے. اب جب یہ ٹرائل رکا ہے تو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں چونکہ درخواست ضمانت تھی, اسی فیصلے کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے 4 ہفتوں کے اندر مکمل کریں, اور وہ جو ٹرائل روکنے کی استدعا تھی اس کو بھی دیکھا جائے اگر, تو اس فیصلے کے اندر انہوں نے اس سٹے کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی حیثیت اس طرح کی نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کو جیل کے اندر ہی اوپن کیا جائے, وہاں پہ ہی لوگوں کو سنایا جائے. تو اب وہ بے شک اب دیکھتے ہیں کہ 16 تک روکا گیا تھا, اس سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا ہے, تو اب عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی کیا گنجائش ہے, وہ بھی صرف 2 دن کے لیے معطل
یعنی کالعدم یا امتناع اس کے اوپر دیا گیا تھا، اسٹے دیا گیا تھا 2 دن سے پہلے۔ یہ فیصلہ جو کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت کی طرف سے آیا ہے، یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو استدعا کر رکھی تھی کہ اوپن کورٹ میں ہو، ان کی لائرز نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کے حوالے سے دیگر جو معاملات تھے، تو اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ استثناء کا معاملہ بھی دیکھ لیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے بنی گالہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ 4 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل جب مکمل ہوگا تو ظاہر ہے کہ سزا دی جائے گی، اور سزا کی بنیاد کے اوپر آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو ایک سزا ان کو توشہ خانہ کے اندر ہو چکی ہے، جو کہ بے شک معطل ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس میں بھی سزا ان کو 4 ہفتوں کے بعد سنا دی جائے گی اس ٹرائل کیس کی جو سماعت ہے اس کو مکمل کر کے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ الیکشن کا لڑنا اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر سوال ہوں گے۔ یہ بھی آپ کو چلتے چلتے بتا دیں کہ ایمل ولی خان جو ہیں انہوں نے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب کو پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک استدعا جو ہے وہ کی ہے، عدالت میں استدعا یہ کی ہے۔ تو اب ایک طرف وہاں پہ معاملہ ہے، وہ کورٹ میں آ گئی پٹیشن، اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اندر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ ایک اور پٹیشن وہاں پہ بھی آئی ہے جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ کے حوالے سے وہاں پہ بھی فیصلہ ہو گیا، جو کہ اگر نواز شریف صاحب کے کیس کو دیکھا جائے تو ماضی میں ان کو سپریم کورٹ سے، کہیں چھوٹی موٹی عدالت نہیں، یہ تو چھوٹی عدالتوں میں سے ہو رہے ہیں فیصلے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ان کو اپنی پارٹی سے عدالت سے ہٹایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو تو سینٹ الیکشن کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو الیکشن بھی اپنے اس کے اوپر نہیں لڑنا پڑا تھا، آزاد حیثیت میں لڑنا پڑا تھا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ابھی الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے وہ طے ہونے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ ان معاملوں کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب اس حساب سے دیکھا جائے تو خوش نصیب ہے کہ ان کو وقت مل رہا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ان کو، اور پھر تھرو پراپر چینل ہے، نچلی عدالتوں سے اوپر ان کے پاس رائٹس ہوں گے، وہ اپیل کر سکتے ہیں، وہ آگے جیسا کہ انہوں نے کیا ہے سائفر کے اندر، ضمانت کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے تھے، اور یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، شکریہ، اللہ نگہبان۔